عزیز دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیر وفیت سے ہوں گے۔ میں ہوں انجینئر محمد یوسف اور آپ سب دیکھ رہے ہیں مائننگ انسائٹ یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج یعنی 14 اپریل 2024 کو اخبار میں ایک رپورٹ چھپی جس کے اندر نیپرا یعنی نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نے یہ رپورٹ دی ہے کہ 2022-23 میں ملکی معیشت کی زبوحالی کی وجہ کیا تھی، پاکستان کی اکانومی کیوں ڈاؤن رہی، اور پاکستان کا جو جی ڈی پی اکنامک گروتھ ریٹ تھا وہ 0.29% کیوں رہا۔ اس کی وجہ اس رپورٹ میں بیان کی گئی ہے۔ یہ آج 14 اپریل کو یہ اخبار میں یہ رپورٹ آئی بھی ہے، اور اس رپورٹ کے مطابق پاکستان کی معیشت کی زبوحالی کی وجہ جو بیان کی گئی ہے وہ نیپرا نے کہا کہ مہنگی بجلی سب سے بڑی وجہ ہے ملکی معیشت کی زبوحالی کی، اور جو اکانومی کا ہمارا جو گروتھ ریٹ ہے وہ 0.29% رہا، اس کی بھی وجہ جو ہے وہ مہنگی بجلی ہے۔ میں وہ رپورٹ آپ کو ڈائریکٹ پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ دوستوں کو مزید وہ کلیریفائی ہو جائے۔ دا پاور ریگولیٹر ان دی اسٹیٹ آف دا انڈسٹری رپورٹ 2023 noted that the high electricity rates in the country was one of the main factors affecting the country's economic development and the decline in the gross domestic product GDP. It pointed out that the high cost of electricity was affecting all segments of country's society. Besides domestic consumers, the high price of electricity has had a major impact on the commercial, industrial, agriculture and services sectors, the report said. The report noted that this price acceleration mentioned primarily because of increase in the price of essential primary energy resources including coal, oil and gas in the international market, and drastic devaluation of the local currency which intensified the financial strain on the power sector and consumers. یعنی اس رپورٹ میں یہ بیان کیا گیا کہ ملکی معیشت کی زبوحالی یا خرابی کی بڑی وجہ وہ مہنگی بجلی ہے، اور پھر اسی رپورٹ میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ بجلی مہنگی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو امپورٹڈ کول ہے، آئل ہے اور گیس ہے وہ بہت مہنگی ہے۔ دوسری طرف ڈالر بہت مہنگا ہو گیا، ہماری لوکل کرنسی بہت ڈی ویلیو ہو گئی، جس کی وجہ سے ہمیں بہت مہنگا کول اور آئل پرچیز کرنا پڑا، اور جس سے الیکٹرکسٹی پروڈیوس ہوئی۔ اسی رپورٹ کے اندر ناظرین یہ بھی ایک تجزیہ پیش کیا گیا ہے کہ جو تھر کول سے بجلی پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ ہمارے لوکل کول سے جو بجلی پیدا ہوتی ہے اس کی کاسٹ کیا ہے، اور جو امپورٹڈ کول سے بجلی پیدا ہوتی ہے اس کی کاسٹ کیا ہے، یہ دونوں کا کمپیریزن بھی دیا گیا۔ اور ساتھ اسی رپورٹ کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ تھر کول سے جو الیکٹرکسٹی پیدا ہو رہی ہے وہ ملکی ٹوٹل جو ہماری کیپیسٹی ہے اس کا کتنے % پیدا ہو رہا ہے۔ تو میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ہماری اس وقت جو یہ 2022 کی ایک رپورٹ میرے سامنے ہے، میں اس کا ذکر آپ کے سامنے کر دیتا ہوں کہ 2021-22 کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی جو الیکٹرک جنریشن کیپیسٹی ہے وہ 41,557 میگا واٹ ہے، 41,557 میگا واٹ ہے، جبکہ پاکستان کی جو ڈیمانڈ ہے یا نیڈ ہے ریزیڈینشیل اینڈ انڈسٹریل دونوں ملا کر جو پاکستان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ 31,000 میگا واٹ ہے، جبکہ پاکستان کا جو ٹرانسمیشن سسٹم ہے اور جو ڈسٹریبیوشن کا نظام ہے اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ 22,000 میگا واٹ ہے۔ یہ 2022 کی رپورٹ ہے۔ اس کے مطابق جو ہماری انسٹالڈ کیپیسٹی ہے وہ 41,557 ہے، ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے وہ 31,000 میگا واٹ ہے، جبکہ ہماری ٹرانسمیشن کیپیسٹی یا جو ڈسٹریبیوشن کیپیسٹی ہے وہ 22,000 میگا واٹ ہے۔
یعنی تو ڈیفنس کہاں پہ ہے، پرابلم کہاں پہ ہے؟ پروڈکشن کیپیسٹی میں پرابلم نہیں ہے، پرابلم تو ہماری مینجمنٹ میں ہے کہ ہماری ڈسٹریبیوشن چینل کمپلیٹ نہیں ہے، ہم اس کی ٹرانسمیشن لائن ہماری کمپلیٹ نہیں ہے، ہم اپنی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق پوری ٹرانسمیشن نہیں کر سکتے. یعنی کہ 9000 میگا واٹ کا ڈفرینس ہے ہماری ریکوائرمنٹ میں اور ٹرانسمیشن میں. تو ہمیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے تو ہمیں اپنی ٹرانسمیشن لائن کو بہتر کرنا ہے، اس سسٹم کو بہتر کرنا ہے، امپروو کرنا ہے. ہمارے پاس کیپیسٹی تو انسٹال کیپیسٹی ہمارے پاس موجود ہے، وہ 41,557 میگا واٹ کی ہمارے پاس کیپیسٹی موجود ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم آتے ہیں اس کی طرف کہ جو تھر کول سے بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے وہ ٹوٹل ملکی الیکٹرسٹی کا 10% پروڈیوس ہو رہی ہے، اور اس کو اگر مزید انہانس کیا جا سکتا ہے، بہتر کیا جا سکتا ہے، اور یہ کیپیسٹی جو ہے 15 سے 20% تک لائی جا سکتی ہے. یہ بھی اسی رپورٹ میں مینشن ہے. پھر یہ بھی بتایا گیا کہ جو الیکٹرسٹی تھر کول سے پیدا ہو رہی ہے اس کی جو کاسٹ آ رہی ہے وہ 5 سے لے کے $7 کلو واٹ کی پرائس آ رہی ہے. یعنی کہ 1 کلو واٹ کے اوپر 5 روپے سے لے کے 7 روپے کاسٹ آتی ہے ہمارے لوکل کول کے استعمال سے، جبکہ جو امپورٹڈ کول سے ہماری کاسٹ آ رہی ہے وہ 15 سے 25 روپے پر کلو واٹ ہے. دیر از اے بگ ڈفرینس، کہاں 5 اور 7 اور کہاں 15 سے لے کے 25 تک. تو اب اگر ہم دیکھیں کہ ہم اپنی ملکی معیشت کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، اس کے سلوشن ہم دیکھیں، سلوشن کی طرف آئیں، تو ڈیفینیٹلی اس کا سنگل آنسر یہ ہے کہ ہمیں اپنی مائننگ کو بہتر کرنا ہوگا، اپنی مائننگ کو بہتر کرنا ہوگا اور اپنی مائننگ کو بہتر کرنا ہوگا. تو آپ کے دونوں مسائل حل ہو جائیں گے. ایک طرف آپ کی نیڈ پوری ہوگی، آپ کی سستی بجلی پیدا ہوگی، اور دوسری طرف سے جو ہمیں ایک خطیر اماؤنٹ میں ڈالرز باہر بھیجنے پڑتے ہیں اپنے امپورٹڈ کوئلے کے لیے اور آئل اینڈ گیس کو اپنے ملک میں امپورٹ کرنے کے لیے، تو وہ آپ کی بچت ہوگی، وہ آپ کو باہر ڈالرز نہیں بھجوانے پڑیں گے. تو ہمارے پاس، میں اپنے ناظرین کے انفارمیشن کے لیے یہ ذکر کرتا چلوں کہ پاکستان میں جو ایسٹیمیٹڈ ریزروز ہیں کوئلے کے وہ 187 بلین ٹن کے قریب ہے. اس 187 بلین ٹن میں جو سندھ کے اندر کوئل کے ریزروز ہیں وہ تقریباً 185 بلین ٹن کے قریب ہیں، اور جو صرف تھر کے اندر کوئلہ ہے وہ تقریباً 175 یا 176 بلین ٹن کوئلہ تھر میں موجود ہے. یعنی کہ آپ تھوڑا سا اس فگر کو ری فریز کر کے دیکھیں، دوبارہ ذرا سنیں کہ ٹوٹل کول کے ریزروز ہے 187 بلین ٹن، اس کے اندر صرف سندھ میں 185 بلین ٹن ہے، اور سندھ میں پھر تھر کے اندر 175 بلین ٹن کول کے ریزروز ہیں. تو الحمدللہ وہاں پہ 2-3 کمپنیز کام کر رہی ہیں، وہاں پہ پروڈکشن ہو رہی ہے، اور پاور پلانٹ بھی لگے ہوئے ہیں. وہ ہماری ملکی الیکٹرسٹی کا 10% وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. لیکن ہم وہاں پہ مزید، وہاں پہ آئی تھنک کہ 11 کے قریب بلاکس ہیں، اور ابھی 2 بلاکس پہ پروڈکشن سٹارٹ ہے. باقی بلاکس پر بھی کام کیا جائے جس کے ذریعے سے سستی اور چیپر بجلی ہمیں میسر ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ اس کول میں چونکہ سلفر کنٹینٹ زیادہ ہے، ایش زیادہ ہے، اور اس کو پاکستان کے اندر کول واشنگ کے پلانٹ لگائے دیں، اس کول کو اپ گریڈ کر کے پھر ہم اپنی باقی انڈسٹری کو بھی کوئلہ دیں. ہماری تمام سیمنٹ انڈسٹری جو ہے وہ کوئلے کے اوپر بیس ہے، ہمارے ٹیکسٹائل سیکٹر میں کوئلہ استعمال ہو رہا ہے، اور بہت سارے سیکٹرز میں کوئلہ استعمال ہو رہا ہے. تو ہم اگر اپنے کوئلے کو کوالٹی کو پروسیس کر کے امپروو کر لیں، بہتر کر لیں، تو ہم جو ایک خطیر رقم زر مبادلہ کے طور پر کوئلہ یا انرجی کو پرچیز کرنے کے لیے ڈالرز باہر بھیجتے ہیں، ہمیں ضرورت پڑتی ہے، تو ہمیں وہ نہیں بھیجنے پڑیں گے. اس کے علاوہ ہمارے پاس، میں نے کچھ دن پہلے یہ ویڈیو بنائی تھی کہ پاکستان میں الحمدللہ پہلی ٹائٹ گیس کی ڈسکوری بھی ہو گئی ہے،
اور ٹائٹ گیس کے ریزروز آلموسٹ جو ہمارے نیچرل گیس کے ریزروز ہیں اس سے تقریباً زیادہ ہیں. ہمارے پاس نیچرل گیس کے ریزرو تقریباً 20 سے 22 ٹریلین کیوبک فٹ کے ہیں، جبکہ ایک رپورٹ کے مطابق جو ٹائٹ گیس کے ریزروز ہیں وہ تقریباً 35 سے 50 ٹریلین کیوبک فٹ کے ریزروز ہیں. تو ہم اس کے اوپر کام کریں. ہمارے پاس نیچرل ریسورسز موجود ہیں، ہم ان کے اوپر کام کریں تو جس کے ذریعے سے ہم نہ صرف لوگوں کو بہت زیادہ روزگار دے سکتے ہیں بلکہ ہم اپنی ملک کی معیشت کو بہتر کر سکتے ہیں. مطلب کہ یہ تو فیکٹ اینڈ فگرز پہ بات ہو رہی ہے. نیپرا کی رپورٹ ہے جس کو مختلف اکانومسٹ مختلف ایکسپرٹس نے بنایا ہے اور یہ آج پبلش بھی ہوئی ہے، اور انہوں نے یہ کنکلوڈ کیا ہے کہ جو 2022-23 میں ہماری اکانومی ڈسٹرب ہوئی ہے، ہمارا GDP کم ہوا ہے، ملک کے اندر مہنگائی آئی ہے، انڈسٹری ڈسٹرب ہوئی ہے، اس کی مین وجہ مہنگی بجلی ہے. اگر بجلی ہم سستی کر دیں تو وہ ملکی معیشت کا پہیہ چل پڑے گا اور ہماری انڈسٹری جو ہے وہ چل پڑے گی. اب بجلی سستی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ سستا کوئلہ خریدیں اور سستا آپ آئل اور گیس آپ کے سستی ہو. اور یہ تینوں چیزیں کیسے ہوں گی کہ آپ اپنی مائننگ انڈسٹری کو پروموٹ کریں، مائننگ انڈسٹری کو فیسیلیٹیٹ کریں اور بہتر سے بہتر جو ہے وہ آپ ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے اپنے پروڈکشن کو بہتر کریں اور مائننگ کاسٹ کم ہو، تو جس کے ذریعے سے ڈیفینیٹلی معیشت کا پہیہ جو ہے وہ دوبارہ اپنے ٹریک پر آ جائے گا اور ہماری اکانومی گرو کرنا شروع ہو جائے گی. تو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو اس کو آپ اپنے باقی حلقہ احباب دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ ہم سب الرٹ ہوں، ہمیں اپنے ملک کی معیشت کے بارے میں خبر ہو، ہمیں اندازہ ہو، اور پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ جب ایک شعور آئے گا، یہ ایک مختلف لوگوں تک یہ بات پہنچے گی تو ڈیفینیٹلی اس کے ایک پازیٹیو رزلٹس آئیں گے.